هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انت منی بمنزلة ہارون و موسیٰ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ کئی جمعہ سے حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ آج شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا کے لڑکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ ایک بیٹھک میں اللہ کے نبی نے جن 10 لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت دی ان میں سے ایک سابقون الاولون میں سے، بدر میں شرکت کرنے والوں میں سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے حق میں قرآن اور احادیث میں سب سے زیادہ فضائل وارد ہوئی ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے 10 سال پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ حضرت علی کی پیدائش اللہ کے نبی کے 10 سال پہلے، آپ کو نبی بنائے جانے سے 10 سال پہلے ہوئی ہے۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب۔ اس اعتبار سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچیرے بھائی لگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، ان کے والد کا نام اسد تھا، اور یہ جو اسد تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا تھے۔ گویا حضرت علی نانیالی رشتہ دار سے بھی اور دادیالی رشتہ دار سے بھی اللہ کے نبی کے خاندان کے تھے۔ حضرت علی کے دادا اللہ کے نبی کے دادا ایک، اور حضرت علی کے نانا اللہ کے نبی کے دادا وہ بھی جو ہے، یعنی حضرت علی کے نانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ایک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے ہیں تو حضرت علی کے والد خواجہ ابو طالب کو بہت زیادہ اولاد تھی، کثیر العیال تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور خواجہ ابو طالب یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سرپرستی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ انہوں نے ساتھ دیا۔ تقریباً 47 سال کا عرصہ خواجہ ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ اس درمیان میں خواجہ ابو طالب کو بڑی دھمکیاں ملی، لوگوں نے بڑے حالات سے ان کو دوچار کیا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی فکر ہوتی کہ خواجہ ابو طالب مسلمان بن جائے، لیکن خواجہ ابو طالب کے انتقال کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے ان کے سامنے دین پیش کیا، کلمہ پیش کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، آخرت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوا دوں گا، معاف کروا دوں گا،
خواجہ ابو طالب کے سامنے ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھے، اور یہ لوگ خواجہ ابو طالب کو آر دلا رہے تھے کہ ابو طالب ساری زندگی باپ دادا کے دین پر تھا اور مرنے کے موقع پر بھتیجے کے دین پر مرے گا۔ تو ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، میں تمہارے دین پر اپنے آبا اور اجداد اور خاندان اور قبیلے کے دین کو ترجیح دیتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے تمہارا دین قبول نہیں کرتا کہ کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ ساری زندگی باپ دادا کے دین پر تھا، مرنے کے موقع پر بھتیجے کے دین پر مرا۔ لیکن اس کے باوجود ابو طالب کا جس وقت انتقال ہو رہا تھا، ان کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے تھے، ان دین محمد خیر ادیان البریہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روئے زمین کے تمام دینوں میں سب سے بہترین دین ہے۔ خواجہ ابو طالب کثیر العیال تھے، بہت زیادہ اولاد والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلایا اور دیگر خاندان کے لوگوں کو بلایا، حضرت حمزہ کو بلا کر اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، چچا ابو طالب بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد بھی بہت زیادہ ہے، اب وہ کما نہیں سکتے، اپنی اولاد کو پال نہیں سکتے، لہٰذا خاندان میں سے ہر آدمی چچا کے ایک ایک بیٹے کو گود لے لے اور ان کی پرورش کی ذمہ داری لے لے۔ ابو طالب کے بچوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے یہ رائے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا، اور حضرت عباس نے ابو طالب کے بڑے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لے لیا، اپنے گود میں لے لیا، اپنے بھتیجے کو۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں بھی علی کو اپنے گود لے لیتا ہوں، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پرورش کے بوجھ کو حل کرنے کے لیے، ان کے تربیت کے بوجھ کو حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود لے لیا۔ اس اعتبار سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پرورش ہوئی۔ حضرت ابو طالب کی جو والدہ تھی فاطمہ، چونکہ حضرت ابو طالب کی جو بیوی تھی فاطمہ، چونکہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے میری زندگی میں میری ماں کے بعد سب سے زیادہ پیار مجھے علی کی ماں نے دیا ہے، میری چاچی نے مجھے سب سے زیادہ پیار دیا ہے۔ اور یہ فاطمہ وہ عورت تھی، اللہ کے نبی کی چچی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ بعد میں مدینہ منورہ آئیں، مسلمان ہوئی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھا کر اللہ کے نبی خود قبر میں اترے، اور ان کی لاشیں کو قبر میں رکھنے سے پہلے اللہ کے نبی قبر میں لیٹ گئے، لیٹ کر پھر آپ اٹھے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کی والدہ اور اپنی چچی حضرت فاطمہ کی قبر کو، فاطمہ کی لاش کو آپ نے قبر کے اندر رکھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا عمل کسی اور کے ساتھ تو نہیں کیا تھا، آپ نے فاطمہ کے ساتھ ایسا عمل کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر میری ماں کے بعد اگر سب سے بڑا احسان میرے اوپر کسی عورت کا ہے تو یہ فاطمہ کا ہے، میری چاچی کا میرے اوپر احسان ہے۔ میری چاچی نے بچپن سے میرے چاچا کے ساتھ میری تربیت میں اور میری دیکھ ریکھ میں اور میری معاونت کے اندر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس کے بدلے کے طور پر میں قبر کے اندر لیٹ گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے اور ان کی قبر کی تنگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن نبی بنایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایک دن بعد منگل کے دن آپ مسلمان بنے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے مسلمان، اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان، اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے مسلمان۔ لیکن علماء نے ان ساری روایتوں کے درمیان میں اس اعتبار سے تطبیق دی کہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان بننے والے حضرت علی،
بڑوں میں سب سے پہلے مسلمان بننے والے حضرت ابو بکر، غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان بننے والے حضرت زید بن حارثہ، اور عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان بننے والی عورت اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ چار وہ بزرگ شخصیتیں ہیں جن کو اپنے اپنی سرکل میں اور اپنی اپنے عمر کے لوگوں میں اور اپنے اپنے جنس کے لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو بڑا عجیب سا معلوم ہوا، اچھمبھا سا محسوس ہوا۔ حضرت علی نے رک کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ کون سی عبادت ہے جو تم کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت علی چونکہ معصوم بچے تھے، چھوٹا ذہن تھا، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں اس دین کے بارے میں اپنے ابا سے پوچھ لوں جا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہل اپنی دین کی دعوت کو چھپانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر وبال نہ بچ جائے اور مشرکین مکہ کی جانب سے کوئی ناگہانی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی اپنے ابا سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سمجھ میں آئے تو قبول کر لو ورنہ خاموش بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے مگر اتنی سمجھ تھی کہ انہوں نے اپنے والد سے نہیں کہا جا کر۔ بعد میں دوسرے دن آ کر حضرت علی بھی مسلمان بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی کو لے کر وادی نخلا کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر ایک وادی تھی جسے وادی نخلا کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں حضرت علی کو لے کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں وہاں سے حضرت ابو طالب کا گزر ہوا، اللہ کے نبی کے چچا حضرت علی کے والد ابو طالب کا گزر ہوا۔ ابو طالب نے دیکھا کہ بھتیجے اور بیٹے کو ایک الگ انداز میں عبادت کر رہے ہیں۔ ابو طالب نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس امت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ بھی دین کو قبول کر لیجئے۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میں تمہارے دین کو قبول تو نہیں کر سکتا لیکن تم اپنے دین کے اوپر جمے رہو، اور ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو بھی ہمت دلائی کہ تم اپنے دین کے اوپر جمے رہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرائیے، اور اپنے خاندان والوں کو آپ دین کی دعوت دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، اب حضرت علی صرف 14 سال کی عمر کے چھوٹے بچے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ علی دعوت کا انتظام کرو، خاندان کے سارے لوگوں کو جوڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بکرے کے پائے بنائے اور اونٹ کے دودھ کا انتظام کیا۔ اللہ کے نبی نے خاندان کے سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر اللہ کے نبی نے پہلے ان کو کھانا کھلایا۔ جب اچھے طور پر دعوت ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آپ نے اپنی دین کی دعوت پیش کی ان لوگوں کے سامنے۔ آپ نے ایک ایک کو، ابو لہب کو دین کی دعوت دی، اپنے خاندان کے لوگوں کو، ایک ایک فرد کو آپ نے دین کی دعوت دی۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے ایک دین لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ سارے خاندان کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی کچھ کہنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور سارے سکتے کے اندر تھے کہ بھتیجا کس دین کی دعوت دے رہا ہے، محمد کس دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر اب تک جمے ہوئے تھے۔ جب کسی نے کچھ نہیں کہا اور اللہ کے نبی بار بار ان کو دین کی دعوت دینے لگے تو حضرت علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، گرچہ میں بچہ ہوں، میرے آنکھوں کے اندر آنکھ کی بیماری آشوب چشمہ ہو چکا ہے اور میری پنڈلیاں بالکل پتلی ہے، دبلے پتلے تھے حضرت علی، لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ میں آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان والوں کو دوبارہ سمجھایا۔ جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دین کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر ان کو بٹھا دیا۔ پھر تیسری دفعہ حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں دی، ان کے لیے برکت کی اور استقامت کی دعائیں دی آپ نے۔ اس کے بعد جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے جاتے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ بازار عکاظ کے اندر، جہاں مکہ کے اندر بہت مشہور بازار لگتا تھا اس زمانے میں، ہفتہ واری بازار،
اللہ کے نبی اس بازار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر جاتے، دور دور علاقوں سے جو قبائل کے لوگ آتے ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہوتے، اور جس قسم کی جو کچھ بھی خدمت ہوتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت کو پورا کرتے۔ گویا آپ کا سارا بچپنا دین کی دعوت و تبلیغ کے اندر گزرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر گزرا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ اب مکہ سے جانے کا حکم ہے مدینہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آپ کی حیثیت صادق الامین کی تھی۔ جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے دین کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ دشمن بھی اللہ کے نبی کو سچا کہتے تھے، جھوٹا نہیں کہتے تھے، اور وہ دشمن بھی اللہ کے نبی کو امانت دار کہتے تھے اور اپنی امانتیں لا کر اللہ کے نبی کے پاس رکھاتے تھے۔ جو آپ کا دین قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب چلنا ہے مدینہ کی طرف۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا۔ بڑی مشکل سے حضرت علی کی عمر 22-23 سال ہے، 22-23 سال کے نوجوان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی، مجھے حکم ملا ہے مدینہ ہجرت کرنے کا، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، لہٰذا تم ایک کام کرو، یہ امانتیں تم اپنے پاس رکھو، فلاں کی اتنی امانت، فلاں کی اتنی امانت، فلاں کی اتنی امانت۔ جب میں چلا جاؤں، مدینہ پہنچ جاؤں، تو تم 3 دن کے بعد یہ امانتیں ساری لوگوں کو ادا کر کر تم بھی آ جانا مدینہ منورہ۔ رات کی تاریکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر لیٹے ہوئے گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے، دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کے گھر کو چاروں جانب سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ نکلو۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، باہر دشمن ہے، کیسا جائیں گے آپ؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے نکلنے کا، اللہ ہی مجھے دشمنوں سے امان میں نکالے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی گھر سے باہر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے نبی، اس آیت کو پڑھیے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے لیجئے اور لے کر ہوا میں اس کو اڑا دیجئے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کی آنکھوں میں پردے ڈال دے گا۔ ایک لمحے کے لیے تمہاری دشمنوں کی بینائی ختم ہو جائے گی اور تم نکل جاؤ گے وہاں سے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھنے والے نہیں تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، حضرت ابو بکر کے مکان پر گئے، وہاں سے حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیوں کو تیار کیا تھا، وہ وہاں سے نکلے، پھر جا کر غار ثور کے اندر 3 دن قیام فرمایا، پھر وہاں سے مدینہ کی طرف آپ عازم ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جوخم کے اندر، خطرے کے اندر، اللہ کے نبی کے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ نیند سے بیدار ہونے سے پہلے آپ کے اوپر وار کر کر ختم کر دے، اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ بستر کے اوپر جو لیٹے ہوئے ہیں وہ علی، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ محمد ہے۔ چنانچہ جب صبح کا سویرا طلوع ہونے کو آیا، دشمن گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہو کر انہوں نے دیکھا کہ بستر کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، وہ خیال کرنے لگے کہ یہ محمد ہے۔ انہوں نے کپڑا ہٹایا، تلواروں کو سونت لیا، تان لیا تلواروں، کپڑا ہٹایا، وار کر کے یک بار کی محمد کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن جیسا ہی انہوں نے کپڑا ہٹایا تو ان کے بھی ہوش ٹھکانے نہیں رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو محمد ہی نہیں ہے، یہاں تو علی سوئے ہوئے۔ پھر انہوں نے علی کو جگایا، کیا ماجرا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ وہ تو جا چکے، یہاں پر میں ہوں۔ دشمن اس خیال کے اندر کہ عام طور پر جو دشمن باولا ہو جاتا ہے وہ سامنے جو آ جاتا ہے اسی کو گاجر مولی کے مانند کاٹنے لگ جاتا ہے۔ دشمن اتنے جنونی تھے اللہ کے نبی کے سلسلے میں کہ انہوں نے حضرت علی کی طرف توجہ نہیں دی۔ جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کے نبی کے بستر پر حضرت علی ہے، فوری حضرت علی کو چھوڑے اور فوری بھاگے اللہ کے نبی کے تعاقب میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ بیدار ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی جو امانتیں اللہ کے نبی نے پہنچانے کے لیے دی تھی وہ امانتیں حضرت علی نے پہنچا دی، اور 3 دن کے بعد خود حضرت علی نے ہجرت کر کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب آپ مدینہ آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے
مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آنے والے صحابہ کرام کا اللہ کے نبی نے مدینہ میں موجود صحابہ کرام سے آپس میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر دیا تھا. اللہ کے نبی نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو قاعدے کے حساب سے حضرت علی مکہ سے آنے والے اور مدینہ کے اندر جو صحابہ پہلے سے موجود تھے انصار کے قبیلے اوس اور خزرج کے، ان میں سے کسی ایک کا جوڑا بنا دینا حضرت علی کو. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جب حضرت علی مکہ سے مدینہ آئے ہیں اللہ کے نبی نے ان کو اپنا جوڑا بنا لیا، کسی اور کا جوڑا نہیں بنایا. ان کو اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ساتھ میں جوڑ لیا اور کہا کہ علی کا میرے ساتھ مواخات والا رشتہ ہے. دیکھیے کتنی بڑی سعادت مندی ہے حضرت علی کی. پیدائش سے لے کر بچپن سے لے کر اللہ کے نبی کی تربیت ملی اور مکہ مکرمہ کے 13 سال مسلسل اللہ کے نبی کی صحبت ملی اور ہر جگہ پر اللہ کے نبی کے مددگار رہے. اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کو کسی انصار صحابی سے جوڑا بنانے کے بجائے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے سے جوڑ لیا. اور حضرت علی اللہ کے نبی کے گھر میں رہتے تھے، در رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے ہوئے رہتے تھے. چونکہ حضرت علی اکیلے تھے، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، اللہ کے نبی نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا. بھائی تو پہلے ہی سے تھے، اللہ کے نبی نے مواخات میں ان کو اپنے سے جوڑ لیا. اب 1 سال کے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا واقعہ پیش آیا جسے جنگ بدر کہتے ہیں. جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلو ابو سفیان کو گھیرنا ہے. وہاں سے مکہ سے اطلاع آئی کہ مکہ کے کافر پوری تیاری کے ساتھ 1000 کے لاؤ لشکر کے ساتھ بدر میں جمع ہو رہے ہیں. اور یہاں اللہ کے نبی نے 313 صحابہ کرام کو لے کر بدر کی جانب چل پڑے. آپ جو فوجیں اس زمانے کے اندر جاتی تھی تو ایک آدمی کو جھنڈا دے دیا جاتا تھا فوج کا، اور وہ جھنڈا لے کر سامنے سامنے چلتا تھا، اسے علم بردار کہتے ہیں، جھنڈا اٹھانے والا. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو وہ جھنڈا دیا. جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے علم بردار، اسلام کے علم بردار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی لیے حضرت علی کا ایک نام علم بردار اسلام بھی ہے، ان کا ایک لقب، ان کو اسلام کا علم بردار کہا جاتا ہے. اسلام کی پہلی جنگ کے اندر جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. میدان بدر کے اوپر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی، حضرت علی کو اس جماعت کا امیر بنایا اور بنا کر کہا کہ جا کر غنیم کو تلاش کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور میدان بدر کا انہوں نے جائزہ لیا اچھے طریقے سے. انہوں نے وہ پوائنٹس دیکھے جہاں پر اسلامی فوجوں کو ٹھہرنے کے بہترین مواقع ہو. آ کر اللہ کے نبی کو انہوں نے اطلاع دی. جب جنگ کے شروع ہونے کا موقع آیا تو مکہ کی جانب سے 3 کافر، اللہ کے نبی نے اسلام کی جانب سے، مسلمانوں کی جانب سے 3 انصار صحابہ کرام کو میدان میں بھیجا ان کافروں کے مقابلے میں. جب آپس میں جنگ کا موقع آیا تو مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی کو للکار کر کہا کہ اے محمد، ہم کو اپنے جیسے لوگوں، ہمارے مقابلے کے لیے اپنے جیسے لوگوں کو بھیجو. یہ لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، انصار کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ مکہ سے آ کر مدینہ میں ٹھکانہ لیے ہوئے ہیں، تم ایسے لوگوں کو ہمارے پاس بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا. ایک آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو بھیجا، اور دوسرے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کو بھیجا، اور تیسرے اپنے چہیتے صحابی حضرت عبیدہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا. حضرت علی کے مقابلے میں عتبہ آیا، حضرت عبیدہ کے مقابلے میں شیبہ آیا، اور حضرت علی کے مقابلے میں ولید آیا. حضرت حمزہ کے مقابلے میں شیبہ آیا، اور حضرت حمزہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، اور حضرت عبیدہ کے مقابلے میں شیبہ آیا. اب 3 مکہ کی جانب سے، 3 مدینہ کی جانب سے، 3 مسلمانوں کی جانب سے، 3 کفار کی جانب سے. اب یہ 3 صحابہ کرام کا مکہ کے جن کافروں سے آمنا سامنا ہے وہ معمولی درجے کے آدمی نہیں، وہ مکہ مکرمہ کے مشرکین عرب میں، قبائل عرب میں بڑے دگگج قسم کے اور میدان جنگ کے بڑے سورما سمجھے جاتے تھے وہ لوگ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر آپ کا مقابلہ ولید سے ہوا. آپ نے پہلے ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا. حضرت علی کے بازو میں حضرت ابو عبیدہ تھے. ابو عبیدہ کا مقابلہ تھا شیبہ سے. شیبہ بھاری پڑ رہا تھا. حضرت علی نے جب اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا، واصل جہنم کر دیا، حضرت علی اپنے بھائی حضرت ابو عبیدہ کے مدد کے لیے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے شیبہ کا بھی کام تمام کر دیا.
اس طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے ناقابل دید گوہر آپ نے جنگ بدر کے اندر ظاہر فرمائے. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے میدان جنگ کے اندر. غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال ہے یا اس کے لگ بھگ. آپ کے دل کے اندر نکاح کا خیال آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جنت کی عورتوں کی سردار. حضرت علی کے دل کے اندر خیال آیا کہ فاطمہ سے نکاح کروں. حضرت علی سے پہلے حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے پیغام بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے پیغام بھیجا تھا یا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. دونوں کے سوال کا جواب اللہ کے نبی نے نہیں دیا، آپ نے سکوت اختیار کیا کیونکہ آسمان کے اشارے نہیں ہوئے تھے. فاطمہ کے جوڑے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں کوئی اور ہی بات تھی. فاطمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور جوڑے کا انتخاب کر رکھا تھا. سیدنا علی کے دل کے اندر خیال آیا فاطمہ سے نکاح کرنا ہے. جا کر تو خود نہیں کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی سے، کیونکہ بچپن سے اللہ کے نبی کی تربیت کے اندر کچھ حجاب تھا، کچھ حیا حائل تھی درمیان میں. حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. سیدنا ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ علی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے بہت خوشی کا اظہار کیا. آپ نے کہا مرحبا. یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی منظور ہے. آسمانی اشارے ہو چکے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بغیر خدائی اشاروں کے نہیں کیا کرتے تھے. آپ حضرت فاطمہ کے حق میں حضرت علی شوہر پہلے ہی سے طے تھے. اللہ کے نبی نے مبارکبادی دی اور آپ نے حضرت علی کو بلا کر حضرت علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے. دینے کے لیے مہر ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں ہے مہر. آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے پاس کیا ہے، کیا دو گے تم مہر؟ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک تلوار ہے اور ایک گھوڑا ہے. گھوڑا ہے کہا یا اونٹ کہا، اور ایک زرہ ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے یہ تو جنگوں میں کام آئے گا، اور یہ جو تلوار ہے یہ تو اسلام کے دفاع میں کام آئے گی. البتہ وہ جو زرہ ہے، زرہ کا مطلب لوہے کی بشٹ، جس کو جنگوں کے اندر پہنا جاتا تھا تاکہ دشمن کا وار انسان کے جسم کو گھائل نہ کرے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو زرہ ہے وہ ذرا سا لے کر آؤ. حضرت علی گئے، جا کر لوہے کی بشٹ لا کر دیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کے اس کو مارکیٹ میں بیچو، اس کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس کو لے کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بازار بیچنے کے لیے. راستے میں سیدنا عثمان غنی کا سامنا ہوا. عثمان غنی کون؟ ہونے والے ساڈو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد. حضرت عثمان نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ سے نسبت طے ہوئی ہے، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے مہر کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عثمان نے کہا کہ اچھا یہ بیچنا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیچنا ہے. حضرت عثمان نے کہا کہ کیا قیمت ہے اس کی؟ حضرت علی نے کہا 480 روپے، اس زمانے کے 480 درہم یا دینار. حضرت عثمان نے کہا کہ چلو یہ 480 روپے رکھو اور یہ مجھے بیچ دو، میں خریدوں گا تم سے یہ. حضرت عثمان نے 480 دینار دے دیے اور وہ زرہ خود لے لی. لے کر حضرت علی سے کہا کہ علی سودا پورا، حساب کتاب برابر؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں پورا. سامان تم تک پہنچ گیا، پیسے مجھ تک پہنچ گئے. حضرت عثمان نے وہ زرہ اٹھا کر حضرت علی کو دے دی. آپ نے کہا کہ یہ زرہ میری جانب سے آپ کو گفٹ ہے. گویا بیٹھے بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 480 دینار کا انتظام ہو گیا. زرہ بیچ کر مہر کا انتظام کرنے چلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو وسیلہ بنایا، مہر کا بھی انتظام ہو گیا اور زرہ بھی واپس آ گئی تحفے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے خوشی خوشی لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو بلا کر ان کو کچھ پیسے دیے، اور پیسے دے کر آپ نے کہا کہ جاؤ تھوڑی خوشبو خرید کر لاؤ. آپ نے حضرت ابو بکر کو بلا کر کہا کہ جاؤ ایک گدا خرید کر لاؤ. گدا فوم کا نہیں تھا اور نہ ہی روئی کا تھا، بلکہ وہ گدا کا تھا، اوپر ٹاٹ تھی، نیچے ٹاٹ تھی، اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، وہی گدا تھا. اور ایک تکیے کا آپ نے انتظام فرمایا.
آپ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ یہ پیسے لو، جاؤ جا کر 2 چکھیاں خرید کر لاؤ، آٹا پیسنے کی چکھیاں۔ ہمارے گھروں میں بچپن میں جو پیسا جاتا تھا آٹا، نیچے پتھر کا پاٹ اوپر پتھر کا پاٹ، اس میں آٹا پیسا جاتا تھا۔ پھر آپ نے ایک صحابی کو بلایا، حضرت ابو عبیدہ کو، آپ نے کہا کہ جاؤ یہ پیسے لے کر جا کر مارکیٹ سے مشکیزہ خرید کر لاؤ، پانی بھرنے کا۔ بکرے کا جو چمڑا ہوتا تھا اس کو سل دیا جاتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرے کو الٹا لٹکا کر چمڑا کھینچ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس چمڑے کو نمک لگا کر دھوپ میں سکھا کر اسے دباغت دی جاتی تھی۔ جب وہ چمڑا اچھی طریقے سے سوکھ جاتا تو اس چمڑے کو ہر طرف سے سی کر پیاک کر دیا جاتا تھا، اور اوپر سے ایک طرف سے منہ کھلا ہوتا، وہی مشکیزہ کہلاتا تھا۔ اسی کے اندر پانی کو بھر کر گھروں کے اندر پانی کو اسٹور کرنے کا کام کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے 2-4 صحابہ کرام کو یہ ذمہ داریاں دی۔ حضرت ام ایمن گئی خوشبو خریدنے کے لیے، حضرت ابو بکر گئے گدا اور تکیہ خریدنے کے لیے، حضرت عمر فاروق گئے چکی خریدنے کے لیے، اور حضرت ابو عبیدہ گئے مشکیزہ خریدنے کے لیے۔ تمام صحابہ ساری چیزوں کو خرید کر لے کر آئے۔ شاپنگ ہو گئی، شادی کی۔ حضرت علی، کون؟ شیر عرب، شیر خدا، سیدنا علی کے نکاح کی تیاری ہو رہی ہے، خاتون جنت کی رخصتی کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی رہنے کے لیے گھر نہیں ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رکھو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا جا کر کوئی گھر کرائے سے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر آپ نے حضرت حارثہ بن نعمان کا گھر کرائے سے لیا۔ یہاں ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو سمجھ آنی چاہیے، خاص طور پر وہ نوجوان جو جوان ہونے کے بعد اپنی شادی کی تیاری، شادی کی فکر نہیں کرتے، اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو جوان ہونے کے بعد ان کا گھر بسانے کی فکر نہیں کرتے، کاروبار کے بہانے، تعلیم کے بہانے ان نوجوانوں کی آدھی عمر تباہ کرنے پر تلے ہوئے، اور اس خیال کے اندر ہے کہ پہلے بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اس کے بعد شادی کر دیں گے۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ آنے والی کو پالنے والا یہ ہے۔ تمہارا یہ خیال مشرکانہ خیال ہے، توبہ کرو اس خیال سے۔ پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر تمہارا بچہ روزی روٹی سے محروم بھی ہوگا، شادی کرا دو بچے کی، اللہ تعالیٰ آنے والی بہو کے قدموں کی برکت سے تمہارے بچے کے لیے روزی روٹی کے دروازے کھولیں گے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے ذاتی مکان بنائیں گے پھر شادی کریں گے۔ دیکھو، شیر خدا کا نکاح ہو رہا ہے، وہ شیر خدا جو امام المشارق والمغارب ہے، وہ شیر خدا جو اللہ کے نبی کا بچپن سے تربیت یافتہ ہے، اور کسی ایسی ویسی عورت سے نہیں، اللہ کے نبی کی بیٹی سے اس کا نکاح ہو رہا ہے، اور خاتون جنت کی عورتوں کی سردار سے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ رہنے کے لیے مکان نہیں۔ وہ شیر خدا کو اللہ کے نبی مشورہ دیتے ہیں کہ جاؤ کوئی گھر کرائے سے لو۔ حضرت علی گئے، جا کر آپ نے حارثہ بن نعمان کا مکان کرائے سے لیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسماء کو بلایا، حضرت ام ایمن کو بلایا، اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر یہ گدا اپنے سر کے اوپر اٹھا لو۔ حضرت عمر سے کہا کہ عمر یہ چکی اپنے سر پر اٹھا لو۔ حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ عبیدہ یہ مشکیزہ اپنے سر پر اٹھا لو۔ اور آپ نے اپنی بیٹی کے پاس خوشبو بھیجی اور کہا کہ بیٹے یہ خوشبو جسم پر لگا لو۔ اور آپ نے حضرت اسماء سے، حضرت ام ایمن سے کہا کہ جاؤ فاطمہ کو علی کے گھر پر چھوڑ کر آؤ۔ رخصتی ہو گئی، بارات چلی گئی۔ روئے زمین کے اوپر آسمان کی آنکھوں نے اور زمین کی نگاہوں نے خدا کی قسم ایسے مزدوروں کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور ایسی بارات کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس میں دلہن کو لے کے جانے والی ام ایمن اور حضرت اسماء بنت عمیس، اور سامان جہیز اٹھا کر لے کر جانے والے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح۔ اور یہ جہیز کا سامان اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے نہیں دیا تھا، حضرت علی کی کمائی سے دیا گیا تھا۔ بیوی کے لیے مکان کا انتظام کرنا، سامان کا انتظام کرنا، یہ ذمہ داری شوہر کی ہے، عورتوں کی بچیوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سوچو آج ہمارے معاشرے نے مسلمانوں کی بچیوں کے نکاحوں کو ہم نے کتنا دوبھر کر دیا، کتنا مصیبت زدہ کر دیا۔ آج اگر کسی غریب کی بھی شادی ہوتی ہے تو 1,00,000-1,50,000 روپے اس کے فرنیچر کے اور اس کے گھریلو ساز و سامان کے تو لگانے ہی پڑتے ہیں، بھلے ہی مسجدوں کے سامنے دستی ڈال کر وصول کرو، یا دستی فنڈ کے ذریعے وصول کرو، یا لوگوں کی زکوٰۃ کے پیسے لگا کر وصول کرو۔ دیکھو خاتون جنت کا نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر متعین کر دیا، مہر فاطمی اسے کہا جاتا ہے۔ نکاح ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، اسلام کی دوسری بڑی جنگ، جنگ احد۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے اندر پامردی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ آپ نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر مسلمانوں کو ابتدائی مرحلے میں کامیابی ملی تھی۔ اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کرام کو اوپر ایک جگہ پر ٹیلے پر کھڑا کر دیا تھا کہ نگرانی کرنا۔ جب جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، وہ صحابہ جب ٹیلے سے اتر کر آئے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس وقت تک نیچے نہیں اترنا جب تک میں نہ بلاؤں، صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہو گئی، نیچے اتر کر آ گئے۔ کفار مکہ کے سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا محاصرہ ٹوٹ چکا ہے، پہرا ختم ہو چکا ہے۔ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید آئے اپنے فوج کو لے کر، مسلمانوں پر انہوں نے یکبارگی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں غیر معمولی بحرانگی کی شکایت اور صحابہ کرام کے درمیان میں کھلبلی مچ گئی۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا جس میں صحابہ کرام میں سے 70 صحابہ کرام کو شہید ہونا پڑا، حضرت حمزہ کو شہید ہونا پڑا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے اس کے اندر، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، آپ کی ٹوپی کے جو کیلے تھے جسے قوت کہا جاتا ہے، وہ آپ کی پیشانی کے اندر دھس گئے بھگدڑ کے اندر، اور اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت انس بن نضر آگے بڑھ کر انہوں نے اعلان کیا، یا ایھا الناس موتوا علی ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، اگر نبی شہید ہو چکے ہیں، نبی اگر وفات پا چکے ہیں، نبی کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ چلو نبی جس دین کی پاسبانی کے لیے شہید ہوئے ہیں، مر چکے ہیں، اسی دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرو۔ یہ کہہ کر حضرت انس بن نضر آگے بڑھے، اور بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے احد کے پہاڑ کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر کفار کے نرغے کے اندر داخل ہوئے، لڑتے لڑتے جام شہادت کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا۔ اس جنگ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر 16 زخم آپ کو اس جنگ کے اندر ملے۔ اس کے بعد جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2400 گھنٹے اللہ کے نبی کے ساتھ سایہ بن کر زندگی گزارتے۔ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، بنو قریظہ جو یہودیوں کے قبائل تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ پہلے تو ایک اگریمنٹ کیا تھا کہ باہر سے آنے والے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، بعد میں انہوں نے اللہ کے نبی کے اگریمنٹ کو توڑا، معاہدے کو انہوں نے توڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے خلاف ان کی گھیرا بندی اللہ کے نبی نے کی، تو آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، حضرت علی علم بردار کہلائے۔ یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، جیش العسرہ، جس کے بارے میں نفیر عام کا حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے روم کے بادشاہ ہرقل کے مقابلے میں، چند ہزار صحابہ کرام کو لے کر، 40,000 صحابہ ادھر اللہ کے نبی کے ساتھ، اور 6 لاکھ کی فوج ہرقل روم کے بادشاہ کے ساتھ۔ جب اللہ کے نبی جانے لگے تو اب مدینہ کو خالی چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں مدینہ کے اندر تم نگرانی کرنا۔ حضرت علی کے دل کے اندر خواہش ہوئی، اتنا بڑا غزوہ ہے، اتنی بڑی جنگ ہے، میں اگر پیچھے رہ جاؤں گا تو محروم ہو جاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو تمام صحابہ کرام کو لے کر جنگ میں جا رہے ہیں، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اما ترضى یا علی انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، اے علی، کیا تم مجھ سے اس بات پر راضی نہ ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے حق میں ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت ہارون بعد میں وہ بھی نبی بنے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی جا رہا ہوں اور میرے پیچھے تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون تھے، اسی طریقے سے میرے لیے تو میرا بھائی علی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت نہیں چلے گی، یعنی موسیٰ کے بعد ہارون تو نبی بنے مگر میرے بعد تو نبی نہیں بنے گا۔ اور آپ نے فرمایا، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی علی سے محبت کرتا ہے اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور جو آدمی علی سے نفرت کرتا ہے اس کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے،
عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کو روک لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت چلی مکہ کے کافروں کے ساتھ. صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگریمنٹ تحریر کروایا. آپ نے ایک معاہدہ تحریر کروایا. اس معاہدے کو لکھنے والے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور اس معاہدے کا جو میٹر تھا وہ شروع ہو رہا تھا ان الفاظ سے, ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لکھا جا رہا ہے. ابو سفیان مکہ کے کافروں کی جانب سے معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے جب اس لیٹر کو دیکھا اور اس لیٹر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, تو ابو سفیان نے اس کے اوپر انگلی رکھ کر حضرت علی سے کہا کہ علی, اصل جھگڑا تو محمد سے ہمارا یہی ہے. ہم محمد کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں, ہم محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے. اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. چنانچہ اس کو پہلے مٹاؤ, رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں رسول اللہ کو مٹاؤں. اللہ کے نبی نے پھر لے کر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہاں پر ہے. حضرت علی نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ہے رسول اللہ. اللہ کے نبی نے اپنے قلم سے اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا. آپ نے گول روڈ اس کے اوپر لگا دیا. پھر اس کے بعد ابو سفیان سے معاہدہ ہوا. اس طریقے سے ایک دور آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہیتے داماد تھے اور آپ کی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ایک جنگ کا واقعہ پیش آیا سن 7 ہجری کے اندر, جسے غزوہ خیبر کہا جاتا ہے. خیبر اس زمانے میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا اور اس علاقے کے اندر 8 بڑے بڑے قلعے تھے یہودیوں کے. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ یہودی وہاں پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں سازش رچ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے خیبر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام گئے, جا کر انہوں نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور خیبر کے 8 بڑے بڑے قلعوں میں صحابہ کرام نے آسانی سے خیبر کے 7 قلعے فتح کر لیے. خیبر کا جو 8واں قلعہ تھا وہ صحابہ کرام سے فتح نہیں ہو پا رہا تھا. کئی دن گزر گئے, ہفتوں گزر گئے. اب وہ قلعہ اگر فتح ہو جاتا تو سارے خیبر کے علاقے کے اوپر اسلام کے جھنڈے لہراتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو عشاء کی نماز کے بعد جمع کیا. آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا کہ بڑی کوششوں کے باوجود اب تک خیبر کا یہ 8واں قلعہ فتح نہیں ہوا ہے, لیکن کل صبح اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کرا دیں گے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو تیار کر رکھا ہے. وہ نوجوان ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس نوجوان کو چاہتے ہیں. یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ آرام کر لو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ساری رات ہماری مصلوں پر گزری اور ہم میں سے ہر صحابی اس امید کے ساتھ دعا کرنے لگا کہ یا رسول, اے اللہ, وہ جو بندہ ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح کو لکھ دیا, اور وہ بندہ ایسا ہے جو نبی کو چاہتا ہے, اللہ کو چاہتا ہے, اللہ اور اس کے رسول بھی اس کو چاہتے ہیں, اے اللہ اس بابرکت بندے میں میرا نام آنا چاہیے. اس امید میں تمام صحابہ کرام نے, ہزاروں صحابہ کرام نے رات میں رو رو کر اللہ کے سامنے دعائیں کی. جب فجر کی نماز ہو گئی, اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جوڑا, جمع کر آپ نے پوچھا علی کہاں ہے. اب صحابہ کرام منتظر ہیں کہ کس کا نام پکارا جائے گا. دیکھتے ہیں کون بابرکت نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کی فتح کو لکھ دیا. اللہ کے نبی نے حضرت علی کے نام کا اناؤنسمنٹ کیا. حضرت علی کو بلایا گیا. حضرت علی آئے, اللہ کے نبی نے ان کے ہار میں تلوار تھمائی, ذوالفقار, حضرت علی کی تلوار کا نام. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ, مجھے آشوب چشم ہو چکا ہے, میری آنکھیں پک چکی ہے. اللہ کے نبی نے حضرت اپنے منہ سے تھوک نکال کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ جیسا ہی لگانا تھا میری آنکھوں کی ساری بیماری ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت علی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ, میں جا کر خیبر کو لوگوں کو اسلام کے ذریعے, تلوار کے ذریعے اسلام کی طرف بلاؤں یا کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے جاؤ, جا کر ان لوگوں کو کلمے کی دعوت دو. اگر وہ لوگ مان لیں گے تب تو ٹھیک ہے, جنگ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, اور اگر وہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر جنگ کرنا. اسی موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا, علی اگر تمہاری جانب سے ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آ جائے تو تمہاری نجات کے لیے کافی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اب وہ جو 8واں قلعہ تھا خیبر کا, اس قلعے کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس کا نام تھا مرحب.
وہ دیکھنے میں تو انسان تھا لیکن ہاتھیوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا. یہ بڑا پہلوان، گویا یوں لگتا تھا کہ WWE کا کوئی بہت بڑا ریسلر ہے یہ، اور اتنا بڑا پہلوان کہ اس کے مقابلے میں کوئی قدم جمانے کی ہمت نہیں رکھ سکتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر آپ نے مرحب کو للکارا. مرحب نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ علی جاؤ، اپنی چھوٹی جان کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مرحب تو نہیں جانتا کہ جس آدمی سے تیرا سامنا پڑا ہے یہ وہ شیر ہے جو جنگل کے اندر درخت کے سائے میں چھپ کر اپنے شکار کے تعاقب میں رہتا ہے. جب اس کا شکار آتا ہے تو جھاڑی کو ہٹا کر لپک کر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. حضرت علی نے مرحب کو یہ جواب دیا. اس کے بعد مرحب کا اور حضرت علی کا آمنا سامنا ہوا. حضرت علی نے ایک ہی وار کے اندر عجم کے اس بہت بڑے پہلوان کا کام تمام کر دیا. جیسا ہی کام تمام ہو گیا مرحب کا، اس کی فوج کی ہمتیں پستو ہو گئی، اور حضرت علی کے ساتھ جو فوج تھے، جو صحابہ تھے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے. اب قلعے کے اوپر ہلہ بولنے کا مرحلہ آیا، لیکن موقع ایسا تھا کہ قلعے کا جو دروازہ تھا، پچھلے زمانوں میں قلعوں کے جو دروازے ہوتے تھے پورے لوہے کا دروازہ ہوتا تھا، اور ان دروازوں کو باضابطہ کئی ہاتھیوں کے ذریعے، کئی اونٹوں کے ذریعے سے ان کو کھینچا جاتا تھا. خیبر کے اس 8ویں قلعے کا بھی جو دروازہ تھا اس کو 20 آدمی ادھر سے 20 آدمی ادھر سے کھینچ کر اٹھاتے تھے تو وہ اڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے شیر خدا کو، سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مرحب کو مارنے کے بعد علی کے اندر اتنا جلال آ گیا کہ حضرت علی گئے، جا کر اکیلے اس دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا. 40 مردوں سے جو دروازہ نہیں اٹھتا تھا، آج وہ دروازہ علی نے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیا. اور صحابہ کرام پوری تیزی کے ساتھ، پوری پھرتیلے پن کے ساتھ اندر داخل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کی ساری زمین کو فتح کرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قریب میں تھے. حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کا انتظام کیا. اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بنے. حضرت علی نے ہر موقع پر حضرت ابو بکر کا ساتھ دیا. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ بنے. حضرت علی نے 10.5 سال تک حضرت عمر کا ساتھ دیا. حضرت عمر کے بعد تقریباً 13 سال سیدنا عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ بنے. حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کا بھرپور ساتھ دیا. لیکن جب مدینہ منورہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے بلوائیوں کی جانب سے شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. حضرت عثمان کی شہادت کے 3 دن کے بعد مدینہ منورہ کے بڑے بڑے صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المومنین بنایا. سیدنا علی مسلمانوں کے خلیفہ بنے. اب حضرت علی کے سامنے کئی ایک چیلنجز تھے. سب سے بڑا چیلنج حضرت علی کے سامنے یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے دوہرے داماد اور مسلمانوں کے خلیفہ کو ان کے گھر کے اندر گھس کر، مدینہ منورہ مسلمانوں کا راجدھانی کیپٹل، اس کے اندر گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اتنا زیادہ فضا مقدر ہو چکی تھی اور اتنا زیادہ فتنہ اور فساد عام ہو چکا تھا. حضرت علی کے سامنے سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے اور قصاصاً ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ دور دراز کے علاقوں کے اندر جو بدامنی پھیل گئی تھی، اس بدامنی کے اوپر کنٹرول کرنا یہ سینٹرل گورنمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو گئی ہوئی تھی. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر 2 مشہور بڑے بڑے صحابہ مدینہ کے اندر ہیں. حضرت علی خلیفہ بنائے گئے. حضرت علی کے اطراف میں ان لوگوں نے گھیرا ڈال لیا جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا. یعنی مسلمانوں کا نیا خلیفہ اور نیا امیر المومنین کن کے دائرے میں؟ قاتلین کے دائرے کے اندر. اب حضرت علی بھی بے بس بظاہر، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے یہ منظر دیکھ لیا. دیکھ کر انہوں نے حضرت علی سے اجازت لی اور اجازت لے کر وہ سیدھا مکہ مکرمہ حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے. جب حضرت عائشہ کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی کے داماد اور خلیفہ رسول حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت عائشہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. صحابہ نے مشورہ دیا کہ عراق کی سرزمین کے اندر جو مسلمانوں کا سب سے بڑا بیت المال ہے، فائنانس منسٹری، پہلے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے. اگر مال آئے گا ہاتھ میں تو پھر جنگ کی تیاری کر کر جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا ان لوگوں کو گرفتار کر کر ان کو مار دیا جانا چاہیے.
یہ مشورہ حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا. حضرت عائشہ نے اشارہ دے دیا. یہ دونوں صحابہ کرام اپنی فوج کے ساتھ عراق پہنچے. اس بات کی اطلاع حضرت علی کو مل گئی. حضرت علی نے بھی مدینہ کو چھوڑ کر فوری آپ نے عراق کا کوچ کرنے کا حکم دیا. صحابہ نے حضرت علی کو کہا کہ علی مت جائیے، آپ مسلمانوں کا مرکز مدینہ ہے، آپ عراق کو مرکز مت بنائیے، آپ مرکز کو مت توڑیے، مرکز کو باقی رکھیے. حضرت علی نے جو مناسب سمجھا اس کے لیے آپ نے عراق کا سفر کیا. جب حضرت علی وہاں پر گئے، اب دونوں گروپوں کے درمیان حضرت عائشہ یہ کہنے لگی کہ علی تم مسلمانوں کے خلیفہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا قصاصاً ان کو پکڑ کر ختم کرو. ملک شام کے اندر حضرت امیر معاویہ گزشتہ 22 سال سے وہاں کے گورنر تھے اور سارے ملک شام کے اوپر حضرت امیر معاویہ کا ہولڈ تھا. حضرت امیر معاویہ نے وہاں سے حضرت علی کو خط لکھا. حضرت علی نے پہلے خط لکھا کہ امیر معاویہ، مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، میں مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المومنین ہوں، لہٰذا تم بھی اور سارے ملک شام والے مجھے خلیفہ مانو. حضرت علی نے خط لکھا. حضرت امیر معاویہ نے پلٹا کر جواب لکھا کہ علی ہم اس وقت تک تم کو خلیفہ نہیں مانتے جب تک کہ تم حضرت عثمان کے قاتلین کو گرفتار کر کر موت کے گھاٹ نہیں اتارتے. ابھی حضرت علی اور معاویہ کے درمیان میں یہی باتیں چل رہی تھی. یہاں حضرت عائشہ عراق پہنچ گئی اور حضرت عائشہ اور حضرت علی دونوں کی فوجوں کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے. اس جنگ کے اندر حضرت عائشہ ایک لوہے کی قود بنا کر اونٹ کے اوپر آپ سوار تھی. اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی. دونوں جانب لڑنے والے مسلمان، دونوں جانب تلواریں مسلمانوں کی نیام سے باہر، اور ایک مسئلہ حضرت عثمان کے قصاص کا. ایک طرف گویا امت کی ماں اما جان عائشہ اور دوسری طرف امت کا سرپرست اور خلیفہ حضرت علی. دونوں کی فوجیں جب آپس میں ٹکرائی، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں 13,000 مسلمانوں کی جانیں گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اونٹ کے اوپر سوار، حضرت علی کی جانب سے جو قاتلان عثمان تھے، جو منافقین تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کی جائے، لیکن حضرت علی چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کا اونٹ بیٹھ جائے، جنگ رک جائے. حضرت علی نے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اشارہ کر کر کہا کہ جاؤ پیچھے سے جا کر عائشہ جس اونٹ کے اوپر سوار ہے اس اونٹ کے پیچھے کے پیروں کو کاٹ دو. 2 آدمی گئے، جا کر انہوں نے حضرت عائشہ کے اونٹ کے پیروں کو کاٹ دیا. وہ اونٹ جیسا ہی نیچے بیٹھ گیا، دونوں جانب سے جنگ رک گئی. حضرت علی حضرت عائشہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ تم تو ہماری ماں ہو، تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم ہو، تم جیسا کہو گی ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت علی نے اپنی دور اندیشی اور اپنی سیاسی تدبر و تفکر اور بصیرت کی بنیاد پر اس جنگ کو تھما دیا. اس کے چند دنوں کے بعد پھر ایک جنگ کا واقعہ پیش آیا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان. اس جنگ کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ تو اتنی بھیانک تھی اور اتنی خطرناک تھی کہ دونوں جانب سے مسلسل 11 مہینے تک جنگ ہوتی رہی، اور تقریباً دونوں فوجوں میں سے 80,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے. دونوں طرف لڑنے والے اپنے تھے، دونوں طرف اللہ کے نبی کے، ایک طرف اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی اور دوسری طرف اللہ کے نبی کے سالے حضرت امیر معاویہ، اور دونوں وقت کے بڑے جلیل القدر صحابی اور دونوں کا ساتھ دینے والے بڑے بڑے صحابہ. ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی. اسلام کی تاریخ کے اندر 1400 سالہ تاریخ میں 2 جنگیں ایسی ہوئی ہے. اگر یہ 2 جنگیں ہونے سے اگر اس دور کا زمانہ بچ جاتا تو خدا کی قسم آج روئے زمین کے چپے چپے کے اوپر اسلام اور مسلمانوں کا جھنڈا لہراتا. ایک تو یہ جنگ تھی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی. اسلام کے 2 شیر آپس میں جب ٹکرا گئے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت کا نقصان ہوا. آپس میں 80,000 کے قریب جانیں چلی گئی. اور دوسری جنگ ترکی کے علاقے کے اندر سلطان بایزید یلدرم، وہ اسلام اور مسلمانوں کا سپہ سالار، اور یہ تیمور تغلق یہاں سے تعلق رکھنے والا، یہ دونوں اسلام کے شیر آپس میں ٹکرائے ہیں. اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اسلام کی فتوحات کا سلسلہ رک گیا. اگر تاریخ اسلام کے اندر حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ نہیں ہوتی اور تیمور تغلق اور سلطان بایزید یلدرم کے درمیان میں جنگ نہیں ہوتی تو آج پوری دنیا کے اوپر اسلام کے جھنڈے لہرائے ہوئے ہوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سال خلافت کے اسی کشمکش کے اندر گزر گئے، یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ کو، اور ایک صحابی تھے حضرت عمرو بن العاص،
ان تین صحابہ کرام کو ختم کرنے کا تین منافقین نے پلان ڈالا اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ان تینوں کو ایک ہی دن ختم کرنا چاہیے. ایک آدمی تھا عمرو بن بکیر، اور ایک آدمی تھا سعد بن بکیر، اور ایک آدمی تھا عبد الرحمن بن ملجم. تینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ امیر معاویہ کو تم ختم کرو، علی کو میں ختم کروں گا، اور عمرو بن العاص کو تم ختم کرنا. تینوں نے پلاننگ کی اور پلاننگ میں یہ طے پایا کہ اگر ہم ان تینوں کو ختم کر دیں گے تو روئے زمین کے اوپر اسلام اور مسلمانوں کا بوجھ کمزور ہو جائے گا. یہ کہہ کر یہ تینوں لوگ تین الگ الگ علاقوں کے اندر پھیل گئے. جو حضرت علی کو ختم کرنے والا تھا وہ کوفہ آ گیا، جو حضرت امیر معاویہ کو ختم کرنے والا تھا وہ ملک شام چلے گیا، اور جو حضرت عمرو بن العاص کو ختم کرنے والا تھا وہ مصر چلا گیا. اور تینوں نے ایک ڈیٹ طے کر لی کہ رمضان کی 11 تاریخ کو رات کے اندر فجر کی نماز سے پہلے ان تینوں کے اوپر ایک ہی ڈیٹ میں حملہ کر ختم کرنا ہے. چنانچہ حضرت امیر معاویہ پر جس نے حملہ کیا وہ پکڑا گیا، حضرت امیر معاویہ نے اس کو ختم کرا دیا. اور اس دن حضرت عمرو بن العاص فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں پہنچے، ایک دوسرا آدمی فجر کے لیے گیا تھا، ان کو ختم کرنے والا آیا، اس نے حضرت عمرو بن العاص سمجھ کر اس آدمی کو ختم کر دیا. تیسرے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی آئے فجر کی نماز کے لیے. عبد الرحمن بن ملجم کونے کے اندر لیٹا ہوا تھا، حضرت علی نے اس کو فجر کی نماز کے لیے جگایا. وہ بیدار ہوا، اس نے جھٹک دیا حضرت علی کو، لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ میں تو نیند کے نشے کے اندر ہوں اور میرا ہدف تو علی کو مارنا ہے. فوری اٹھا، جا کر وضو بنا کر آیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کے اندر گئے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، اس نے ایک خنجر بڑی تلوار لے کر آئی. اس تلوار کو بڑے زہریلے زہر کے اندر اس نے ڈبو کر رکھا تھا. حضرت علی جب سجدے کے اندر گئے تو اس نے حضرت علی کے سر پر وار کیا. تقریباً 3 انچ اندر گہرا وار ہوا. چونکہ تلوار کے اندر زہر لگا ہوا تھا، یہ زہر بڑی تیزی سے حضرت علی کے جسم کے اندر پھیلنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ہوتے ہوتے دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی کے بیٹے اور اللہ کے نبی کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلیل مدت تک کے لیے بنے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش سے لے کر شہادت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور اللہ کے نبی کے داماد، اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی، اور یہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے نبی کے ساتھ مسلسل 30 سال زندگی گزارنے کا شرف ملا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمالات اپنے اندر رکھنے والے، بڑے اونچے اخلاق اپنے اندر رکھنے والے. انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے وقف کر دی. ساری زندگی انہوں نے اپنے لیے نہیں جی بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے اپنا جینا وقف کر دیا. اس اعتبار سے سیدنا علی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتا صحابی اور اللہ کے نبی کے یہ چوتھے خلیفہ حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان غنی بھی شہید، اور آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم رہے گی، اب اس خلافت کے غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا. اس کے بعد اسلام کے حالات، مسلمانوں کے حالات بگڑنے لگے. ہوتے ہوتے آج تک یہ حالات ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانیاں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے والے صحابی، حضرت علی کی بڑی خدمات ہے. انہوں نے اپنی حکومت کے اندر انصاف کو قائم کیا، اپنی حکومت کے اندر انہوں نے اسلامی سرحدوں کو بچایا، اور انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، اور انہوں نے بہت سارے ایسے علوم کو رائج کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی کی حکمت کی باتیں، مصلحت کی باتیں اور ان کی بصیرت کی باتیں آج کتابوں کے اندر سینکڑوں صفحات اس سے کالے پڑے ہوئے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار بندوں کو، ہم پاپی بندوں کو جو اپنے اندر نہ صحیح عقیدہ ہم رکھتے ہیں، نہ صحیح اعمال ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، نہ علم کی سمجھ بوجھ ہمیں حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ صحابہ کرام کے قدموں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.